اصل میں ایک کسی بڑی اچھی بات کسی نے لکھی ہے کہ جب اخلاقیات کا پہ زوال آتا ہے، جب جنگیں ہوتی ہیں، جب سلطنتیں کا یعنی منہدم ہو جاتی ہیں، تو اس پورے ڈھیر کے اوپر اس میں اخلاقیات بھی شامل ہیں، اس میں ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ بھی شامل ہے، تو اس ڈھیر کے اوپر کوئی نہ کوئی بڑا شاعر آپ کو نظر آتا ہے۔ میر کا زمانہ سوچیں، جنگیں دیکھیں، کتنی مصیبتیں اٹھائیں، اور اس کے بعد کیسی شاعری چھوڑ گئے۔ ایک شعر میں بھی کہا ہے کہ تب تھے سپاہی اب ہیں جوگی، آہ جوانی یوں کاٹی۔ تب تھے سپاہی، 2 جنگیں لڑی انہوں نے، تب تھے سپاہی اب ہیں جوگی، آہ جوانی یوں کاٹی، اس تھوڑی سی عمر میں ہم نے کتنے سوانگ رچائے ہیں۔ اب یہ سانگ رچانا کوئی مشکل سے ہی سمجھے گا کہ سانگ رچانا کیا ہوتا ہے، طرح طرح کے روپ بدلنا اور ایکٹنگ کرنا جیسے سانگ رچا کے آ گیا۔ تو اچھا، اب غالب کا سوچیں کہ کس عالم میں زندگی گزر رہی تھی ان کی، کس پوری سلطنت کا کو وہ منہدم ہوتا دیکھ رہے تھے، اور کس معاشی تکالیف کا دن بدن ان کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا تھا۔ اس کے بعد جناب آپ اقبال کو دیکھ لیں، اقبال کے لیے بھی جو زمانہ انہوں نے دیکھا ہے وہ بھی کوئی بڑا عجیب و غریب زمانہ تھا، انگریزوں کا تسلط، آزادی کی تحریکیں، لوگوں کا، تو ان تمام باتوں کا سیدہ بڑے شاعر کے پیدا ہونے کے لیے اس تمام ماحول کا ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ ہے بات یہ صحیح کہ نہیں؟ اب کمال، آپ اپنی بات کے لیے مجھ سے پوچھیں گی کیوں مجھے گناہگار کرتی ہیں؟ نہیں، یقیناً پوچھوں گی کہ ہے صحیح ایسے ہی ہے۔ بلکہ اگر آپ غالب اور اقبال دونوں کو دیکھیے تو انہوں نے زوال کے وقت میں لازوال شاعری کی۔ کیا کہنا ہے، کیا کہ لازوال شاعری، کوئی زوال کیا کہنا ہے، کیا